افغانستان دہشت گرد گروہوں کے خلاف مؤثر اقدامات اٹھائے، چین، ایران، پاکستان اور روس کا مشترکہ اجلاس میں مطالبہ، افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے پر زور، افغانستان کو آزاد، متحد اور پرامن ریاست دیکھنے کے عزم کا اعادہ، افغانستان سے دہشت گردی اور منشیات کے خاتمے پر اتفاق، وزرائے خارجہ کا افغان معیشت کے استحکام اور علاقائی رابطوں کو بڑھانے پر بھی زور۔ امریکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار، امریکی صدر سے ملاقات انتہائی شاندار رہی، ڈونلڈ ٹرمپ نے تجارت اور سرمایہ کاری سے متعلق حوصلہ افزا باتیں کیں، انہوں نے امریکی کمپنیوں کو فوری پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہدایت کی، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی سما سے خصوصی گفتگو، کہا ملاقات میں معیشت، انسداد دہشت گردی، معدنیات، آئی ٹی اور کرپٹو پر گفتگو ہوئی، دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے باہمی مفادات کے تحت ہوں گے۔ بھارتی جارحیت کا عالمی قوانین کے تحت منہ توڑ جواب دیا، دشمن کے 7 طیاروں کو ملبے کا ڈھیر بنایا، جنگ پاکستان نے جیت لی، اب ہم جیتنا چاہتے ہیں، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا جنرل اسمبلی سے خطاب، پاکستان کی ایک بار پھر بھارت کو مذاکرات کی پیشکش، مودی سرکار کو سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی سے باز رہنے کی بھی وارننگ، امریکی صدر کو امن کا علم بردار اور نوبیل انعام کا مستحق قرار دیا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی UN سیکرٹری جنرل سے ملاقات، عالمی چیلنجز کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کا پختہ عزم، بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی اور پاکستان میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کا معاملہ اٹھایا، مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل پر زور، غزہ میں فوری جنگ بندی اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ، ماحولیاتی چیلنجز کا سامنا کرنے والے ممالک کے لیے اضافی فائنانسنگ کی اپیل، وزیر اعظم کی چینی ہم منصب سے بھی غیر رسمی ملاقات، لی چیانگ نے وزیر اعظم کی جنرل اسمبلی میں تقریر کو سراہا۔ بھارت سن لے، کشمیر اس کا اٹوٹ انگ نہیں، متنازع علاقہ ہے، انڈیا دنیا کا واحد ملک ہے جو دہشت گردی کو ریاستی پالیسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اقوام متحدہ میں پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم کا دشمن کو کرارا جواب، کہا بھارت پاکستان میں دہشت گردوں کی سہولت کاری میں ملوث، TTP اور BLA جیسی تنظیموں کے ذریعے معصوم لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی واشنگٹن میں FBI ڈائریکٹر کاش پٹیل سے ملاقات، کاش پٹیل سے غیر قانونی امیگریشن اور دہشت گردی پر بات ہوئی، محسن نقوی کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا افسرز ایکسچینج پروگرام میں تعاون پر بھی بات چیت کی گئی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کئی ممالک میں اجرتی قاتلوں کا نیٹ ورک چلاتی ہے، امریکہ میں گرفتار بھارتی کرائے کا قاتل نکھل گپتا پاکستان اور نیپال میں بھی قتل کی منصوبہ بندی میں ملوث رہا، نیو یارک کی عدالت میں ہوش ربا انکشافات، استغاثہ نے دستاویزات عدالت میں پیش کر دیے، نکھل گپتا کو سکھ رہنما کے قتل کے احکامات را اہلکار وکاش یادو نے دیے تھے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، وزیر اعظم کی ریلیف اور بحالی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت، نقصانات کا تخمینہ لگانے کا حکم، اجلاس سے گفتگو میں کہا سیلاب کے بعد فصلوں اور بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصانات کا تخمینہ جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ IMF نے صوبائی حکومتوں سے بجٹ سرپلس اہداف میں کمی کی وجوہات مانگ لی، پاکستان کے ساتھ دوسرے ششماہی اقتصادی جائزہ مذاکرات جاری، توانائی شعبے میں گردشی قرضے کے انفلو کے جلد خاتمے کا مطالبہ، لائن لاسز اور بجلی چوری روکنے کے لیے پلان بھی طلب، جائزہ مشن وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور صوبائی حکومتوں سے پیر کو مذاکرات کرے گا۔ سندھ اسمارٹ ہوم اور سولر منصوبوں میں 15 ارب روپے کی بے ضابطگیوں کا انکشاف، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھ کر نشاندہی کر دی، 84 روپے فی یونٹ، $84 فی یونٹ والا سولر پینل $135 فی یونٹ میں خریدا گیا، $21 ملین کے نقصان کا خدشہ ظاہر کیا گیا۔ ہراسمنٹ پر زیرو ٹالرنس، پنجاب کو خواتین کے لیے محفوظ ترین بنانا چاہتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عزم، کا پنجاب میں کرائم میں 70% تک کمی آ چکی، کارکردگی اور پرفارمنس میں مقابلے پر یقین رکھتے ہیں۔ پاکستان نیوی وار کالج کے وفد نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اقدامات کو سراہا، مریم نواز نے سیلاب میں معاونت پر پاکستان نیوی کو خراج تحسین پیش کیا۔
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے متاثرین کی مدد کی جائے، مشورے کو انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے۔ پی پی رہنماؤں کی پریس کانفرنس، ہمایوں خان نے کہا سیاست رواداری اور ڈائیلاگ ہوتے ہی لڑائی والا معاملہ نہیں۔ وزیر اعظم نے بلاول بھٹو کے مطالبے پر ہی زرعی ایمرجنسی اور بجلی بلوں میں ریلیف دیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے دورے امریکہ کے ثمرات جلد سامنے آئیں گے۔ سپہ سالار چاہتے ہیں پاکستان کو معاشی بحران سے نکالا جائے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی پریس کانفرنس، کہا میں کسی ایک جماعت کا گورنر نہیں ہوں۔ پنجگور میں 2 گاڑیوں میں تصادم، خوفناک حادثے میں 8 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ بس کراچی سے پنجگور جا رہی تھی۔ لیویز کے مطابق ایک گاڑی میں ایرانی پیٹرول لایا جا رہا تھا۔ کلائمیٹ جسٹس کے لیے جنوبی کوریا میں شہری سڑکوں پر، سیول میں سینکڑوں شہریوں کی ریلی۔ شرکاء کا ماحولیاتی تبدیلیوں اور آلودگی سے نمٹنے کے لیے جامع اقدامات اٹھانے کا مطالبہ۔ کلائمیٹ چینج کے اثرات سے نمٹنے کے لیے فنڈز مختص کرنے اور مؤثر قانون سازی کرنے پر بھی زور۔ اور ایشیا میں کرکٹ کا بادشاہ کون؟ تخت و تاج پر ہوگی کس کی حکمرانی؟ پاکستان یا بھارت؟ فیصلہ کل ہو جائے گا۔ تاریخی مقابلے میں تاریخ بنانے کا موقع۔ 41 سال میں پہلی بار روایتی حریف فائنل میں آمنے سامنے۔ شاہین سرماؤں سے 2-2 ہاتھ کے لیے تیار۔ دونوں ٹیمیں آج تیاریوں کو فائنل کریں گی۔ پاکستان کی بولنگ لائن سے بہت امیدیں ہیں۔ اوپنر ابھیشیک شرما اور گل کو جلدی آؤٹ کر دیا تو بھارتی ٹیم پریشر میں آ جائے گی۔ لیجنڈری فاسٹ بالر وسیم اکرم کہتے ہیں بھارتی ٹیم فیورٹ ضرور ہے لیکن T20 کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اچھی اننگز اور 1 اوور پانسا پلٹ سکتا ہے۔ شائقین کرکٹ ٹیم کی جیت کے لیے پرجوش۔ شرفیدین نے پچھلے میچز میں اچھا کھیلا تو وہ آگے بھی میچز میں اسی سے اچھا کھیلتا رہا۔ تھوڑی فیلڈنگ کا آئی گیس تھوڑا ایشو ہے دیٹ اف دے وڈ امپروو اٹ، اور اوپننگ وہ زیادہ اچھی کریں۔ ہمیں ان سے اچھی امید ہے اور اگر وہ جیت جاتا ہے تو ایشیا کپ جو ہے وہ پاکستان میں آئے گا، ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ پاکستان اور چین کے مشترکہ ترقیاتی اہداف، سی پیک پاکستان کی تقدیر بدل رہا ہے۔ آئندہ 2 دہائیوں میں پاکستانی معیشت کو $3 ٹریلین تک لے جانا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی بیجنگ میں میڈیا بریفنگ، کہا پاکستان ہمسایہ ممالک سے بزنس ٹو بزنس تعلقات کا خواہش مند ہے، چین کے تجربات سے مستفید ہو کر برآمدات کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ IMF نے صوبائی حکومتوں سے بجٹ سرپلس اہداف میں کمی کی وجوہات مانگ لی۔ پاکستان کے ساتھ دوسرے ششماہی اقتصادی جائزہ مذاکرات جاری۔ توانائی شعبوں میں گردشی قرضے کے انفلو کے جلد خاتمے کا مطالبہ۔ لائن لاسز اور بجلی چوری روکنے کے لیے پلان بھی طلب۔ جائزہ مشن وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور صوبائی حکومتوں سے پیر کو مذاکرات کرے گا۔ اسرائیل کی حمایت میں پوسٹ کرنے والی شمع جونیجو وزیر اعظم کے وفد میں کیسے شامل ہوئیں؟ وزارت خارجہ نے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ بیان میں کہا وزیر دفاع کے پیچھے بیٹھی خاتون کا نام وفد میں شامل نہیں تھا۔ لیٹر آف کریڈنس پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے دستخط تھے۔ خاتون کی نشست وزیر خارجہ کی منظوری کے بغیر تھی۔ فلسطین کی آزادی کے لیے بین الاقوامی فورس بنائی جائے۔ جنرل اسمبلی میں جلد قرارداد پیش کی جائے گی۔ کولمبیا کے صدر گسٹاوو پیٹرو کا اقوام متحدہ کے باہر مظاہرین سے خطاب۔ امریکی فوج سے ٹرمپ کے احکامات نہ ماننے کا مطالبہ۔ کولمبیا کے صدر نے نیو یارک کی گلی میں کھڑے ہو کر امریکی فوج کو بغاوت پر اکسایا۔ ان کا ویزا منسوخ کیا جائے گا۔ محکمہ خارجہ کا رد عمل۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں تیزی۔ غزہ سٹی میں بمباری سے کئی عمارتیں اور ادویات کی دکانیں تباہ۔ 24 گھنٹے میں مزید 58 فلسطینی شہید۔ تعداد 64,549 ہو گئی۔ بڑے پیمانے پر نقل مکانی سے خوراک کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے۔ خان یونس اور دیر البلا میں قحط کا خدشہ ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے خبردار کر دیا۔ جرم کیا اب سزا بھگتو۔ ICC نے بھارتی کپتان سوریا کمار کو قصوروار قرار دے دیا۔ میچ فیس کا 30% جرمانہ۔ آئندہ سیاسی گفتگو سے پرہیز کی ہدایت۔ بھارتی کپتان نے پاکستان سے میچ کے اختتام پر متنازع گفتگو کی۔ پریس کانفرنس میں بھی تنازعات کا ذکر کرنے سے باز نہ آئے۔ پاکستان کی شکایت پر ICC نے ایکشن لے لیا۔ میچ ریفری رچی رچرڈسن نے PCB کا موقف تسلیم کیا۔
एशिया कप सुपर 4 के सुपर मैच का सुपर ओवर में फैसला। भारत के खिलाफ भरपूर फाइट और सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को शिकस्त। आइलैंडर्स ने सुपर ओवर में 3 रन का हदफ दिया। भारत ने एक ही गेंद पर हासिल कर लिया। इससे पहले भारत ने 202 रन बनाए। लंकन टीम भी 202 रन ही बना सकी। पैथम निसानका ने एशिया कप की पहली सेंचुरी स्कोर की। और स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और साडियो माने का एक गोल। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल इत्तेहाद को 2-0 से हरा दिया। जर्मन लीग में बायरन म्यूनिख ब्रेमेन के खिलाफ 4-0 से कामयाब। हैरी केन ने 2 बार गेंद जाल में पहुंचाकर गोल्स की तेज तरीन सेंचुरी मुकम्मल की।